اس بیچارے کا کیا قصور تھا ادریس، جو تم نے اسے کھڑے کھڑے ملازمت سے نکال دیا؟ وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو اسے بیچارہ ہی کہیں گی، وہ آپ کی نظر میں مظلوم بنا ہوا تھا اور میرے خلاف آپ کے کان بھرتا رہتا تھا، ہے نا؟ الٹی سیدھی بکواس نہ کرو ادریس، میں نے قدرے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ سرسری انداز میں بولا، اگر آپ بشارت کے خلاف نہیں سن سکتی تو مت سنیں۔ اب میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اسے نوکری سے کیوں نکالا ہے۔ اس روز ہمارے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی اور بالآخر ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے امید تھی کہ بشارت اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی فریاد لے کر میرے پاس ضرور آئے گا، تو اس وقت میں اس سے ساری کہانی سن لوں گی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی ملنے کے لیے میرے پاس آیا۔ چند روز کے بعد ایک نئی خبر مجھے سننے کو ملی۔ میں نے دکان پر فون کیا تو ریسیور میں مجھے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ پہلے بشارت کے علاوہ نواز، لیاقت اور اکرم نامی کاریگر دکان میں کام کرتے تھے۔ میں ان سب کی آوازوں کو پہچانتی تھی۔ میں نے دوسری طرف بولنے والے شخص سے پوچھا، ادریس باری کہاں ہے؟ وہ تو جی ابھی دکان پر نہیں پہنچے، مجھے جواب دیا گیا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ ادریس کو گھر سے نکلے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تم اس دکان پر نئے آئے ہو؟ جی، مجھے ابھی اس دکان پر کام کرتے ہوئے 10-12 دن ہی ہوئے ہیں، اس نے بتایا۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں تمہارے سیٹھ ادریس باری کی ماں ہوں، نگت بیگم۔ او سلام آنٹی۔ وہ یکدم بے حد مؤدب ہو گیا۔ میرا نام صداقت علی ہے، میں باری صاحب کی غیر موجودگی میں دکان کا نظام سنبھالتا ہوں۔ کوئی کام ہو تو حکم کرے۔ صداقت علی کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا ادریس نے اسے بشارت کی جگہ رکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ اسی کا خیر خواہ اور وفادار ہوگا، لہٰذا اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، کام تو مجھے ادریس ہی سے تھا، وہ ابھی دکان پر نہیں پہنچا تو کیا ہو سکتا ہے؟ خیر۔ میں نے لمحے بھر کا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ لیاقت، نواز یا اکرم میں سے کسی سے بات کروا دو۔ یہ لوگ تو دکان چھوڑ کر جا چکے ہیں، صداقت نے جواب دیا۔ چھوڑ کر جا چکے ہیں یا ادریس نے انہیں بھی نکال دیا؟ ادریس صاحب نے صرف بشارت کو نکالا تھا، صداقت نے معلومات فراہم کرنے والے انداز میں کہا۔ باقی سب تو ایک ایک کر کے خود ہی دکان چھوڑ گئے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ انہیں دوسری دکانوں سے اچھی آفر آ گئی تھی، صداقت نے بتایا۔ انہوں نے ادریس سے معاوضہ بڑھانے کی بات کی، انہوں نے صاف طور پر منع کر دیا اور کہا کہ ابھی کاروباری حالات اچھے نہیں، وہ بعد میں ان کے مطالبے پر غور کریں گے۔ وہ لوگ بعد کے وعدے پر نہیں رک سکتے تھے، لہٰذا ایک ایک کر کے جہاں سے انہیں اچھی پیشکش ہوئی وہ چلے گئے۔ اچھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تو آج کل دکان کاریگروں کے بغیر ہی چل رہی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، وہ جلدی سے بولا۔ آج کل اگر ایک طرف کاروبار میں نرمی ہے تو دوسری جانب بے روزگاری میں بھی گرمی ہے۔ ادریس صاحب نے تھوڑی سی کوشش کر کے 3 کی جگہ 4 کاریگروں کا بندوبست کر لیا ہے۔ اب میرے علاوہ اس دکان پر ابراہیم، شیراز، کامران اور عامر کام کر رہے ہیں۔ چلو پھر تو شکر ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو کاریگروں کے جانے کا سن کر پریشان ہی ہو گئی تھی۔ اور ہاں، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر پوچھا، ادریس نے بشارت کو کیوں نکال دیا؟ آنٹی، میں نے سنا ہے بشارت نے پیسوں کے معاملے میں کوئی بڑا گھپلا کر دیا تھا، صداقت نے بتایا۔ ادریس صاحب نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ اطمینان بخش جواب نہ دے سکا۔ ادریس صاحب نے اسے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ بہت اچھا کیا، میں نے مصنوعی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایسے بے ایمان اور فراڈ لوگوں کو جتنی بھی سخت سزا ملے وہ کم ہے۔ ویسے آج کل وہ کہاں کام کر رہا ہے؟ میں نے سنا ہے وہ ڈیفنس کی کھڈا مارکیٹ میں کسی ہیئر ڈریسر کے پاس لگا ہوا ہے، صداقت نے بتایا، لیکن مجھے اس دکان کا نام معلوم نہیں۔ میں خود معلوم کر لوں گی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور پہلی فرصت میں اس کٹنگ سیلون کے مالک کو فون کر کے بشارت کے کرتوتوں سے بھی آگاہ کر دوں گی تاکہ وہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہے۔ آنٹی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، وہ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ادریس باری جب بھی دکان پر پہنچے اس کو بتا دینا کہ میں نے فون کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ آج رات مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لہٰذا ادریس جلدی گھر آ جائے تو اچھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ ٹھیک ہے آنٹی، ادریس صاحب جب بھی آئیں گے میں آپ کا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔
میں نے فون بند کرنے سے پہلے صداقت کو نصیحت کی، ایک بات کا خیال رکھنا بیٹا، دنیا میں ایمانداری سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ تم نے بشارت کا انجام دیکھ لیا ہے، لہٰذا بہت احتیاط سے چلنا۔ اگر تم نے ہمیں شکایت کا موقع نہ دیا تو میں ادریس سے تمہارا معاوضہ بڑھانے کے لیے ضرور کہوں گی۔ تھینک یو آنٹی، وہ تشکرانہ انداز میں بولا، آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے صداقت علی سے بات کرتے ہوئے دانستہ ایسا تاثر دیا تھا کہ وہ مجھے بشارت کے خلاف سمجھے۔ ادریس کو بشارت کے حوالے سے مجھ پر شک تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ شک بشارت سے آگے بڑھ کر صداقت تک پہنچ جائے۔ ویسے صداقت کی زبانی جو معلومات مجھ تک پہنچی تھی وہ حیران کن تھی۔ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر پائی کہ آیا ان کاریگروں کو ادریس نے کسی خاص پلاننگ کے تحت فارغ کیا تھا یا واقعی انہیں دوسری جگہوں سے کام کی اچھی پیشکش ہوئی تھی۔ رات کو ادریس گھر آیا تو میں نے اس سے کہا، دکان میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ابھی تو اس سے بڑے بڑے انقلاب آنا ہے امی، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ مجھے پتا چلا ہے آپ نے دکان پر فون کیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے فون کیا تھا اور صداقت سے بات ہو گئی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں مجھے اسی نے بتائی ہیں۔ بشارت کے بارے میں تو تمہارے فیصلے کا سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ کیا واقعی امی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے گھورا اور کہا، تو کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا مگر تم ٹال گئے۔ بے ایمان شخص کو تو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تم نے بشارت کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے میرے بیٹے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور الجھن تھی، جیسے اسے میری بات کا بالکل یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس موضوع پر اس سے مزید کوئی بات نہیں کی اور رات کے کھانے کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ واپسی پر میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے فیروزہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ اور تجربے کی روشنی میں اسے بہترین مشورہ دے دیا ہے، اب آگے وہ جانے اور اس کا کام۔ میں نے باتوں میں اس سے یہ اگلوا لیا کہ اب وہ فیروزہ کے گھر بالکل نہیں جاتا۔ یہ بات بتاتے ہوئے وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا ایک اندھے گھڑے میں گرنے سے بال بال بچ گیا تھا۔ اس روز کے بعد سے ادریس مجھے پہلے کی نسبت زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ وہ رات کو کافی دیر تک میرے پاس بیٹھا دنیا جہان کی باتیں کرتا رہا۔ وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ شروع میں مجھے اس کے اس نئے انداز پر شک ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ شک جاتا رہا۔ اس میں واقعی ایک مثبت تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر مجھ سے کاروباری اور دکان کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگا تھا اور بعض معاملات میں مجھ سے مشورہ بھی کرنے لگا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ اب وہ دکان کو بہت زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ ادریس کے حوالے سے میرے ذہن میں جو خدشات پل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ جاتے رہے اور میں مطمئن ہو گئی کہ میرا بھولا بھٹکا بیٹا صراط مستقیم پر آ گیا ہے۔ لیکن یہ میری خوش فہمی تھی، وہ صراط مستقیم نہیں، مشت مستقیم میں آ گیا تھا۔ مشت مستقیم؟ میں نے چونک کر اپنے سامنے بیٹھی نگہت بیگم کو دیکھا۔ جی ہاں وکیل صاحب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، مشت مستقیم یعنی مستقیم کی مٹھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ادریس کے بدلتے ہوئے مثبت رویے سے میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ چلو اللہ نے اسے نیک ہدایت دی ہے، لیکن میرا یہ اطمینان ایک سنگین خوش فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ چند ماہ بڑے سکون سے گزر گئے، پھر پچھلے ماہ مجھے کسی ضروری کام سے دکان پر فون کرنا پڑا تو اس وقت انکشاف ہوا کہ ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ آگے بڑھی۔ جب سے ادریس میں سدھار پیدا ہوا تھا مجھے دکان پر فون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن اس روز جو میں نے فون کیا تو میرے سر پر ایٹم بم آن گرا۔ دوسری جانب مجھے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ میرے ہیلو کہنے کے جواب میں کسی نے کھرے لہجے میں پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ شاید ڈائلنگ میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فون دکان کے بجائے کہیں اور جا ملا ہے۔ تصدیق کی خاطر میں نے پوچھا، کیا یہ باری ہیئر ڈریسر ہے؟ نہیں جی، یہ خان ہیئر ڈریسر ہے، دوسری طرف بولنے والے نے کھردرے انداز میں جواب دیا۔
جو کبھی باری ہیئر ڈریسر ہوا کرتا تھا، مگر آپ نے ابھی تک تعارف نہیں کرایا۔ میں اپنا تعارف تو بعد میں کراؤں گی، میں نے اکھڑے لہجے میں کہا، پہلے یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ اس شخص نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے اپنی سماعت کا دھوکہ محسوس ہوا تھا، اور اس دھوکے نے میرے تن بدن میں ایک تشویش سی دوڑا دی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہماری دکان کسی اور کی ہو جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ مجھے کانوں کان اس کی خبر نہ ہو؟ اس شخص نے میرے سوال کے جواب میں جب اپنا تعارف کرایا تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ میرا نام مستقیم ہے، خان ہیئر ڈریسر کا نیا مالک۔ اوہ! میں ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھ لیا، کہیں آپ وہی مستقیم تو نہیں ہیں جو ناصر کالونی میں رہتے ہیں، فیروزہ کے شوہر؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، اس نے نخوت بھرے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، لیکن آپ مجھے کیسے جانتی ہیں اور آپ ہیں کون؟ میں نے اس کے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے قدرے درست لہجے میں پوچھا، آپ نے یہ دکان کب خریدی ہے؟ خریدے ہوئے تو 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، مگر اس کی لیز وغیرہ کے کاغذات مجھے پچھلے ماہ ملے ہیں۔ اب یہ دکان میرے نام پر رجسٹرڈ ہو چکی ہے، میں اس کا مالک ہوں، مگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ… میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میری معلومات کے مطابق تو آپ ادھر ناصر کالونی یا کورنگی میں اپنا ہیئر ڈریسر کٹنگ سیلون کھولنا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں مشورے کے لیے آپ نے پچھلے دنوں باری ہیئر ڈریسر کے مالک ادریس کو گھر پر بھی بلایا تھا۔ آپ کی معلومات سراسر غلط ہیں بی بی، مستقیم نے پرغرور لہجے میں کہا۔ ادریس صاحب سے ہماری کاروباری ڈیل چل رہی تھی، اسی لیے وہ ہمارے گھر آئے تھے۔ ہم نے یہ دکان اور چلتا ہوا کاروبار ادریس صاحب سے ہی خریدا ہے۔ وہ کاروبار کے خراب حالات سے بہت پریشان تھے، لیکن خیر، میں اس کام کو چلا ہی لوں گا۔ میں نے دھڑ سے رسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ وکیل صاحب، نگت بیگم نے گھائل نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ خود اندازہ لگائیں اس صورتحال سے مجھے کتنی اذیت پہنچی ہوگی، اس وقت میرے دل و دماغ کا کیا حال ہوگا۔ ہاں، میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی اور استفسار کیا، کیا آپ نے اس سلسلے میں اپنے بیٹے سے پوچھا تھا؟ جی ہاں، میں اسی روز اسے گھیر کر بیٹھ گئی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے دکان اور کاروبار کو فروخت کرنے کا اقرار کر لیا تھا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ وجہ یہی بتائی تھی کہ کاروبار بری طرح زوال پذیر تھا، لہٰذا اس نے سب کچھ بیچ باچ کر رقم کو کہیں انویسٹ کر دیا ہے، جہاں سے ماہانہ ایک تگڑی رقم منافع کے طور پر آئے گی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر ایک اہم سوال کیا، کیا آپ کے بیٹے ادریس باری کے پاس وہ دکان اور کاروبار کو فروخت کرنے کا اختیار تھا؟ اختیار؟ اس نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، میں کچھ سمجھی نہیں وکیل صاحب۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کے بیان کے مطابق لگ بھگ 2 سال پہلے ایوب باری کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کاروبار اور دکان اسی کے نام تھی۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایوب باری کی وفات کے بعد ادریس باری نے یہ سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا؟ نہیں جناب، ایسا تو کوئی کام نہیں ہوا تھا، اس نے پریشان کن لہجے میں جواب دیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ بات تو صحیح ہے کہ ایوب باری نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ سب آپ دونوں ماں بیٹے کی ملکیت ہے، لیکن اس میں سے کوئی بھی مال، جائیداد اور کاروبار آپ اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کے نام ٹرانسفر نہ ہو چکا ہو۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں وہ دکان ادریس باری کے نام منتقل نہیں ہوئی تھی، پھر اس نے مستقیم کے ہاتھ کیسے فروخت کر دی؟ ہاں، یہ تو واقعی بڑی الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ وہ یکدم متفکر ہو گئی۔ وہ اختیار کے بغیر دکان کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ایسا اختیار حاصل کر لے، اور اس کے لیے اس کے پاس ملکیت کے کاغذات ہونا ضروری ہیں۔ آپ نے اپنی پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ تو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں نا؟ ہاں وکیل صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسے تمام اہم کاغذات میرے پاس محفوظ ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پہلی فرصت میں آپ اپنے شوہر کی جائیداد وغیرہ کو اپنے نام ٹرانسفر کروائیں۔ وقت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں،
بعد میں خواہ مخواہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے کیسوں میں سے ایک روداد حسن گرفتہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ وہ متاملانہ نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، اس دکان کے علاوہ مرحوم ایوب باری اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑ کر گیا تھا؟ 2 مکان ہیں، اس نے بتایا۔ ایک وہ مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور دوسرا چھوٹا مکان ہے جو ہم نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے۔ ان دونوں مکانوں کی ملکیت کے کاغذات بھی آپ ہی کے پاس محفوظ ہیں نا؟ جی ہاں، سب کچھ میں نے ہی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ آپ ایک کام کریں، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ ان کاغذات کو کسی روز لے کر میرے پاس آ جائیں، میں دیکھ کر سمجھ جاؤں گا کہ ان میں صدر والی دکان کے کاغذات موجود ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ ادریس کو اس معاملے کی بالکل بھنک نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ وہ محتاط ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی نئی چال بھی چل دے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں کر لوں گی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ معاملہ تو بیچ ہی میں رہ گیا جس کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی، اور آپ بھی اتنی دیر سے بیٹھے میری دکھ بھری کہانی سن رہے تھے۔ ہاں واقعی، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، آپ میرے پاس ایک خاص مقصد سے آئی تھیں۔ آپ اپنے بیٹے ادریس باری پر مقدمہ کر کے اسے ایک یادگار سبق سکھانا چاہتی تھیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آپ ادریس باری پر کس نوعیت کا مقدمہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ آپ کی سمجھ میں تو اس وقت آئے گا نا جب میری بات پوری ہوگی، وہ بیزاری سے بولی۔ ابھی تو میری کہانی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے پراپرٹی کے کاغذات کا قصہ نکال لیا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، تو آپ پہلے جلدی سے اپنی کہانی پوری کر لیں۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہ کر اپنے خیالات کو مجتمع کرتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، ادریس کے اقرار کے بعد مجھے غصہ تو بہت آیا تھا کہ اس نے یہ کون سا احمقانہ کام کر ڈالا ہے۔ میں اس پر جتنا گرم ہو سکتی تھی ہوئی، اور پھر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ جو تیر کمان سے نکل چکا تھا اسے میں واپس لانے کی صلاحیت تو نہیں رکھتی تھی، لہٰذا صبر کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ کار تھا بھی نہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت میرے ذہن میں دکان کی ملکیت اور کاغذات وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات موجود نہیں تھی۔ یہ زاویہ تو آپ نے ابھی ابھی مجھے دکھایا ہے۔ اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی اور تھکے ہوئے انداز میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں ہر نقصان کو صبر کر کے اس دن کا انتظار کرنے لگی جب ادریس کی انویسٹ کی ہوئی رقم کا منافع آئے۔ لیکن 1.5 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی جب وہ دن نہ آیا تو مجھے گہری تشویش نے آ گھیرا۔ میں نے ادریس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ بہانے بازی سے کام لے رہا تھا۔ اس کے بعد میرا دماغ گھوم جانا تو لازمی بات تھی۔ وہ لمحے بھر کو ایک بار پھر متوقف ہوئی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں مزید بتانے لگی، میں نے ادریس باری سے زیادہ بحث و تکرار نہیں کی اور چپکے سے اس کی سرگرمیوں کی سن گن لینے لگی۔ اس مقصد کے لیے مجھے 2-3 مرتبہ اس کا تعاقب بھی کرنا پڑا۔ میری اس تحقیق اور تفتیش کا جو نتیجہ برآمد ہوا اس نے میرے رہے سہے اوسان کو بھی غارت کر دیا۔ آپ جانتے ہیں میں کس حقیقت پر پہنچی تھی؟ میں چونکہ نہیں جانتا تھا اس لیے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں بتاتی ہوں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے، اس لیے مزید کسی تفصیل میں جانے کے بجائے میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں یہ جان کر بے حد پریشان ہو گئی تھی کہ ادریس نے فیروزہ کے گھر آنا جانا بند نہیں کیا تھا، اور یہ کہ وہ فیروزہ کی بڑی بیٹی روبی عرف بیبی پر بری طرح فدا ہو چکا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ تو بڑی گھمبیر صورتحال ہے۔ صرف گھمبیر ہی نہیں وکیل صاحب، یہ تو خاصی سنگین صورتحال ہے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، میں نے بیبی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی ہے جو کسی بھی مرد کا دماغ خراب کر سکتی ہے۔ اس کی عمر کم و بیش 18 سال ہوگی۔ اگر وہ مستقیم اور فیروزہ جیسے بدنام محلہ والدین کی بیٹی نہ ہوتی تو میں ادریس کی اس پسند کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرتی۔ میں فیروزہ کا کھیل آسانی سے سمجھ گئی ہوں۔
اس قسم کے لوگ اپنی بیٹیاں دکھا کر شادی کے لارے کے لیے مردوں کی جیبیں خالی کرتے رہتے ہیں، مگر وہ دن کبھی نہیں آتا جب ان کی کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو کر کسی اور گھر کی عزت بن جائے۔ وہ کمائی کے ذریعے کو کبھی کھونا پسند نہیں کرتے۔ اب تو میں محسوس کر رہی ہوں میرا بیٹا بہت برے لوگوں میں جا پھنسا ہے۔ آپ کی توجہ دلانے کے بعد تو میں سوچ رہی ہوں کہ ان لوگوں نے بیبی سے شادی کا جھانسا دے کر میرے بیٹے سے وہ دکان ہتھیا لی ہے۔ چند روز بعد وہ اسے گھر سے بھی باہر نکال پھینکیں گے۔ گھر سے باہر نکال پھینکیں گے؟ میں نے الجھن اور حیرت کی ملی جلی کیفیت کے درمیان کہا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ آج کل انہی کے گھر میں رہ رہا ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ 2 دن اپنے گھر میں رہتا ہے تو 1 دن فیروزہ کے گھر میں۔ بڑی خراب صورتحال ہے وکیل صاحب۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، مجھ سے زیادہ اس کی فکر اور کس کو ہوگی؟ میں نے ہر انداز میں اسے سمجھا کر دیکھ لیا ہے، لیکن میری کوئی بھی نصیحت اس کی عقل میں نہیں بیٹھ رہی۔ وہ بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے، میں ہر قیمت پر بیبی سے شادی کروں گا۔ بیبی کے حسن اور جوانی نے اس کی مت مار دی ہے۔ وکیل صاحب، دکان اور کاروبار پر تو میں نے صبر کر لیا تھا، لیکن بیٹے پر کیسے صبر کر لوں؟ وہ زندہ ہے، جوان ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن میرے قابو میں نہیں۔ بیبی کے حسن اور اس کی ماں کی مکاری نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اسی شادی کے آسرے پر ادریس سے کاروبار اور دکان ہتھیا لی گئی، اور اب میرا بیٹا بھی ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے وکیل صاحب۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، بڑی امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور روحانسے انداز میں بولی، وکیل صاحب، کاروبار اور دکان بھی تباہ ہو گئی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ نقصان جس شخص کے ہاتھوں ہوا وہ میرا مجرم ہے۔ ہاں وکیل صاحب، ادریس باری، میرا لخت جگر ہی میرا دشمن ہے۔ میں اسے عدالت میں گھسیٹ کر دنیا کی ایک انوکھی سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ ادریس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اس پر مقدمہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کیس تیار کریں اور اس کیس کو لڑنے کے لیے آپ اپنا پورا زور لگا دیں۔ فیس اور خرچے وغیرہ کی پرواہ نہ کریں، میں دوں گی۔ ان لمحات میں وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوری توجہ سے اس کی جذبات انگیز داستان سنتا رہا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آپ جتنی رقم کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ادریس کو میری مرضی کی سزا ہونی چاہیے۔ عدالت اسے پابند کرے کہ وہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گا، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرے گا، اور یہ کہ وہ بیبی کا خیال دل اور ذہن سے نکال دے گا۔ اس نے دکان اور کاروبار کو جو نقصان پہنچایا ہے اسے میں ایک ہی شرط پر معاف کر سکتی ہوں کہ وہ آئندہ کے لیے میرا فرما بردار بن کر رہے، اور اس بات کے لیے عدالت اسے پابند کرے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی اور ایسی توقع بھری نظر سے مجھے تکنے لگی جیسے میں بڑے اعتماد سے اسے کہوں گا، خاتون آپ فکر نہ کریں، یہ کام تو میرے لیے چٹکی بجانے جیسا ہے، آپ اطمینان سے گھر جائیں۔ میں آپ کے بیٹے کو عدالت میں طلب کروا کے وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر کے لیے آپ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہے گا۔ مگر میں نگہت بیگم کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ عملاً اور قانوناً ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ عدالت ادریس کو ایسی کسی بات کے لیے پابند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عاقل بالغ تھا، اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی پر عاشق ہو سکتا تھا، اور اسے شادی کی ضد نما کوشش یا کوشش نما ضد کا بھی اسے اختیار حاصل تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ مذکورہ لڑکی کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی یا کسی ایسی فیملی سے جس کی ریپوٹیشن محلے میں خراب ہو، ادریس نے اگر اپنا کاروبار اور دکان بیبی کے باپ مستقیم کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا تو یقیناً اسے ایسی قانونی ڈیل کا اختیار بھی حاصل ہوگا، چاہے اس نے یہ اختیار کسی ہیر پھیر یا چکر بازی سے حاصل کیا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ وجود نہیں رکھتی جہاں سکہ راج الوقت کی نہ سنی جاتی ہو۔ ان حالات کی روشنی میں میں نگہت بیگم کی صرف اتنی سی مدد کر سکتا تھا کہ اس بات کا سراغ لگاؤں، ادریس نے دکان اور کاروبار کس حیثیت سے فروخت کیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ اس سے نگہت بیگم کا کوئی بھلا ہو سکے گا، لیکن پھر بھی کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ویسے زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ادریس نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی دکان فروخت کی ہوگی،
چاہے یہ تقاضے کیسے بھی پورے کیے ہوں۔ میں نے نگہت بیگم کو جذباتی کیفیت سے باہر لانے اور اس کے دکھ کو کم کرنے کی غرض سے شگفتہ لہجے میں کہا، خاتون، میرا تو خیال ہے آپ کو ادریس کے بجائے فیروزہ اینڈ کمپنی پر کیس کرنا چاہیے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور مضبوط لہجے میں بولی، یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں پہلے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں کرنا چاہتی ہوں، بعد میں ان چکر باز لوگوں کو عدالت میں گھسیٹوں گی جنہوں نے اپنی بیٹی کا چارہ لگا کر میرے بیٹے کو شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے اس بیٹے کو ہاتھ میں لینا چاہتی تھی جس کا دل روبی عرف بیبی نامی کسی خوبصورت لڑکی نے اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ عملاً اتنا آسان نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہی تھی، اور اس جذباتی کیفیت میں نگہت بیگم کو یہ حقیقت سمجھانا اس سے بھی کہیں زیادہ دشوار کام تھا۔ لہٰذا میں نے ایک خاص تکنیک سے اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نگہت بیگم، آپ میرے پاس قانونی مدد لینے آئی ہیں اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو بالکل درست مشورہ دوں۔ اگر آپ مجھ سے قانونی رہنمائی چاہتی ہیں تو پھر آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں گی۔ وہ یک لخت بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، فی الحال آپ ادریس اور بیبی والے معاملے کو بھول جائیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، دکھی لہجے میں بولی، یہی تو اصل معاملہ ہے، میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ میں نے فی الحال کی بات کی ہے، ہمیشہ کے لیے بھولنے کو نہیں کہا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بعض اوقات اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرا پیچیدہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں یہی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ میں نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر گھمبیر لہجے میں کہا، اگر آپ نے براہ راست ادریس پر دباؤ ڈالا تو وہ آپ کی طرف سے بدک بھی سکتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی پوری طرح آپ کے قابو میں نہیں ہے، پھر بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ عاقل بالغ ہے، قانوناً اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس نے اگر بیبی سے کورٹ میرج کر لی تو آپ اسے کیسے روک سکیں گی؟ ایسا ہونا ممکن نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ میں فیروزہ کے کھیل کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی نہیں بیائے گی۔ پتہ نہیں ادریس کے علاوہ اس نے اور کس کس سے اپنی بیٹی کی شادی کا وعدہ کر رکھا ہوگا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے اسبات میں سر ہلایا، لیکن 1% اس امکان کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر بیبی ادریس سے شادی کے لیے سنجیدہ ہو گئی اور انہوں نے عدالت میں جا کر نکاح کر لیا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا، نہ آپ اور نہ ہی فیروزہ اینڈ کمپنی۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی، پھر اضطراری لہجے میں مستفسر ہوئی، اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی تو میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اسے معقولیت کی راہ پر گامزن دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی طرح میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ فیروزہ اپنی بیٹی کی کبھی شادی نہیں کرے گی، لیکن میں 1% امکان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے۔ کیسا منصوبہ؟ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ اپنی جائیداد وغیرہ کے کاغذات لے کر میرے پاس آ جائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں صدر والی دکان کے کاغذات موجود ہیں یا نہیں۔ یہ عین ممکن ہے مستقیم نے آپ سے جھوٹ بولا ہو، ادریس نے وہ دکان اسے بیچی ہی نہ ہو، اور ادریس چونکہ پوری طرح ان لوگوں کے گھیرے میں آیا ہوا ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے وہ بیبی کو فرنٹ پر رکھ کر ادریس کے کاروبار پر قابض ہو گیا ہو، اسے اس دکان اور کاروبار کے مالکانہ حقوق حاصل نہ ہوں، بلکہ وہ ادریس کی کمزوری اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل اسی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نگہت صاحبہ۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے لمحہ بھر کو متوقف ہوا تو وہ معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، دیکھیں جی، اگر تو صدر والی دکان کے کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ادریس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ لوگ اسے منہ لگانا چھوڑ دیں گے۔ ادریس کے لیے ان کے گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ اس سے ہر قسم کا تعلق توڑ لیں گے۔ اس طرح ادریس کو جذباتی صدمہ تو پہنچے گا، لیکن جلد یا بدیر وہ بیبی کی طرف سے مایوس ہو کر واپس آ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کو اپنا بیٹا حاصل کرنے کے لیے کسی کورٹ کچہری میں مقدمہ درج نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہوئی تو
نگت بیگم گہری فکر مندی سے بولی، میرا مطلب ہے اگر ادریس نے واقعی دکان اور کاروبار مستقیم کے ہاتھ فروخت کر دیا ہو تو کیا ہوگا؟ اس بات کا فیصلہ میں کاغذات دیکھنے کے بعد کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اگر آپ کے پاس مذکورہ دکان کی ملکیت کا کوئی قانونی دستاویزی ثبوت موجود نہیں تو پھر پہلے مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ادریس نے دکان کو فروخت کرنے کے لیے کیا چکر چلایا ہے۔ میرے ذہن میں اس گیم کو سمجھنے کے لیے ایک منصوبہ موجود ہے، آپ وہ کریں جو میں نے کہا ہے، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔